الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والماضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وهادى بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والرحم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین اکرام، آج 28 صفر المظفر 1445 ہجری ہے. انشاءاللہ کل 29 صفر المظفر ہوگا. کل شام میں یا پھر پرسوں وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر جلوہ گر ہونے والا ہے، جس کی سعادتوں اور برکتوں سے پورا سال مالا مال ہے. یعنی ربیع الاول شریف کا مقدس اور متبرک مہینہ آنے والا ہے، جس کی 12ویں تاریخ کو فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، رحمت عالم، سید المرسلین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جن کے وجود مسعود کی برکت سے کائنات میں رنگینیاں اور بہاریں قائم ہیں. لہذا اسی مناسبت سے آج میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن اور میلاد انبیاء. یہ جو عاشقان مصطفیٰ نبی کی آمد کے مقدس مہینے کے آنے سے پہلے عشق و مستی میں جھومنے لگتے ہیں اور نہایت ہی بے قراری کے ساتھ اس مقدس مہینے کا استقبال کرتے ہیں، جس کی ایک خاص گھڑی کے تعلق سے مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع درجات امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا،
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اس دل افروز ساعت کے استقبال کے لیے عاشقان مصطفیٰ اپنے دلوں کو بھی سجاتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو بھی سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو بھی سجاتے ہیں، اپنی شاہراہوں کو بھی سجاتے ہیں اور اپنی مساجد کو بھی سجاتے ہیں، اپنی دکانوں کو بھی سجاتے ہیں اور اپنی رہائش گاہوں کو بھی سجاتے ہیں۔ ان کا ذکر جمیل قرآن مقدس میں ہے یا نہیں؟ ان کی میلاد کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے یا نہیں؟ اس پر انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی، مگر آج کے خطاب میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر جمیل اور ان کی میلاد کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ جب دیگر انبیاء کرام کی میلاد کا تذکرہ ان کے شب و روز، ان کے حالات زندگی، احوال و کوائف، دعوت و تبلیغ کا طریقہ، گریہ و زاری، دعائے سحرگائی اور دعوت و تبلیغ کا ذکر جمیل مل جائے گا تو یقیناً جن کے صدقے میں ان انبیاء کرام کو نبوت ملی، ان کا بھی ذکر جمیل بدرجہ اولیٰ قرآن میں ہوگا۔ اس لیے آج کی اس ابتدائی گفتگو میں یہ کوشش ہوگی کہ عام انبیاء کرام کی میلاد کی ایک جھلک آپ کی نگاہ کے سامنے پیش کی جائے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ خاص آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد اور آپ کے تذکرہ جمیل سے دلوں کی ویران دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم دائما صلی وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے، اور ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے، ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے، محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے، محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے، ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے۔ وہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے میں عاشقان مصطفیٰ کے عشق و محبت کے اظہار کے طریقوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو میلاد مصطفیٰ کا ذکر جمیل کرتے ہیں ان پر طنز و تعریض کرتے ہیں۔ ان کے تعلق سے ہے کہ ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے، چھوڑ تنقید کو، تنقید میں کیا رکھا ہے، چھوڑ تنقید کو، تنقید میں کیا رکھا ہے کوئی پیار کی حد، حد ہے کرم کی کوئی، ہے کوئی پیار کی حد، حد ہے کرم کی کوئی، یاد امت کو سر عرش الا رکھا ہے، یاد امت کو سر عرش الا رکھا ہے، یعنی امت سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس درجہ پیار ہے اور کس حد تک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں کہ صرف دنیا ہی میں نہیں، جب ان کے جھرمٹ میں ہو اسی وقت نہیں، جب ان کے درمیان ہو اسی وقت نہیں، جب مدینہ کی گلیوں میں ہو اسی وقت نہیں، جب بدر و احد میں ہو اسی وقت نہیں، بلکہ امت کو یاد کرنے کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زمین سے اٹھ کر کے عرش پہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ یہ ہے پیار کا عالم، جو رسول، جو نبی اپنی امت کو دنیا تو دنیا عرش کی بلندی پر بھی یاد رکھے، کیا اس امت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ امت اپنے نبی کو اس سرزمین پر یاد کرے؟ یقیناً یہ ہمارا اخلاق فریضہ ہے کہ ہم انہیں ہمیشہ ہمہ وقت یاد رکھیں۔ جس گھڑی چاہے کوئی مانگنے والا مانگے، در سرکار کا عالم ملاحظہ کیجئے، جس گھڑی چاہے کوئی مانگنے والا مانگے، اپنے دروازے کو ہر وقت کھلا رکھا ہے، اپنے دروازے کو ہر وقت کھلا رکھا ہے۔ جو ایسا سخی ہو، جو ایسا داتا ہو، جو ایسا کریم ہو، بلا اس نبی کی یاد نہ منانا یا ان کی یاد منانے کے وقت آنکھ بھاؤ چڑھانا یا ان کی یاد منانے پر اعتراض کرنا، یقیناً یہ کسی امتی کی شان نہیں ہے اور یہ کسی چاہنے والے کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کے چاہنے والے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، جیسے موقع ملے، اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا رہے۔ حضرات گرامی، یہ جو تذکرہ ہوا میلاد کا، یہ میلاد ہے کیا؟ پہلے اسے سمجھے اور پھر یہ سمجھیں کہ یہ میلاد جو ہے یہ 100-200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے کسی مولوی، کسی مفتی، کسی فقیہ کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ میلاد یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں بلکہ دیگر انبیاء کرام کی میلاد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنا کر بھیجا، وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ یہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ اگر میلاد جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اسی کو اہل عرب مولد النبی کہتے ہیں یا موالید النبی کہتے ہیں، یعنی نبی کی آمد کا تذکرہ، ولادت کا تذکرہ، پیدائش کا تذکرہ۔ میلاد النبی میں ہوتا کیا ہے کہ جس نبی کی میلاد کی جاتی ہے اس میں ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، ان کی شخصیت بیان کی جاتی ہے، دنیا میں تشریف لانے کے وقت کے حالات اور ماحول کو بیان کیا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، کیسے انہوں نے لوگوں کی اصلاح کا کارنامہ انجام دیا یہ بیان کیا جاتا ہے، ان کا اخلاق بیان کیا جاتا ہے، ان کا کردار بیان کیا جاتا ہے، ان کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، اس سلوک کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہی چیزیں میلاد میں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر انبیاء کرام کی ان احوال کا اور ان حالتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ میلاد منانا اور میلاد کرنا یہ آج کی بدعت نہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔
اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی محفل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کیا، اور جگہ جگہ قرآن مقدس میں انبیاء کرام کی میلاد کا تذکرہ موجود ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء کی ایک آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، اور دوسری آیات میں اللہ رب العزت نے، دوسری سورت میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور اسماعیل اور والیسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت سے شرف یاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ قرآن کریم سورہ الانعام آیت نمبر 86 اور 87 میں ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اس طریقے سے قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جہاں الگ الگ انبیاء کرام کے تذکرے کو بیان کیا، وہیں پر بعض صورتیں انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں۔ سورہ لوط، سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، یہ ایسی صورتیں ہیں جس میں ان انبیاء کرام کا ذکر خاص طور سے موجود ہے۔ اور سورہ انبیاء، سورہ مریم، یہ تو ایسی صورتیں ہیں جس میں انبیاء کرام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ اپنے نیک اور صالح بندوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے سورہ مریم۔ یہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ محترمہ ہے، ان کے نام سے یہ صورت ہے، اور اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرمایا، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا۔ جیسا کہ سورہ مریم کی شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، اس کے بندہ زکریا ہے، اس نے ادب کے ساتھ آہستگی سے اپنے رب کو پکارا۔ اس میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے اور ڈالی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جس میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، کہ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جس نے مجھے کبر سنی میں، یعنی لمبی عمر ہونے کے بعد اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو بہت زیادہ سننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا، حضرت اسحاق کا تذکرہ، حضرت اسماعیل کا تذکرہ، اسی طریقے سے ایک دوسری آیت کریمہ میں جو سورہ مریم کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے
واضح طور پر اعلان فرمایا اور بتایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور یاد کرو مریم کو جب وہ کنارہ کش ہو گئی، خلوت نشی ہو گئی اپنے اہل سے مشرق کی طرف۔ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوا اور آپ کا ذکر جمیل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اور ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 51، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کو، بے شک وہ صادق الوعد انسان تھے، وعدہ کے سچے تھے، اور اللہ رب العزت نے اسے رسول اور نبی بنایا تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کی مرضی کے کام انجام دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان آیات مقدسہ میں حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر فرمایا، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کو، بے شک وہ سچے تھے اور اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، اور اللہ رب العزت نے انہیں مقام بلند پر فائز فرمایا۔ تو حضرات گرامی، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی۔ یہی تو انبیاء کرام کی میلاد ہے، یہی تو انبیاء کرام کی میلاد ہے، اور جب میلاد قرآن مقدس میں ہے، آج ہم اگر اس میلاد کا تذکرہ کریں، وہ میلاد منائیں، تو بھلا یہ میلاد نئی چیز کہاں سے ہو جائے گی، اور یہ بدعت کہاں سے ہو جائے گی؟ یقیناً بدعت کہنے والے خود تو بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، لیکن اس کو منانے والے کبھی بدعتی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میلاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا یہ تو اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اور سنیے، اللہ رب العزت نے جب ان انبیاء کرام کے ذکر کو بیان کرنا شروع کیا اور ان کے اخلاق و کردار پر روشنی ڈالنے کا ارادہ فرمایا اور اس عنوان کا باب باندھنا چاہا، تو کتنے حسین پیرائے میں اور کتنے بہترین طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کی ہیڈنگ لگائی اور عنوان بیان فرمایا۔ قرآن مقدس میں ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ جو ذکر ہے یہ بہت مبارک ذکر ہے، بہت پاکیزہ ذکر ہے، برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے اس ذکر کو جو انبیاء کرام کے ذکر پر مشتمل آیات ہے اسے ذکر مبارک کے نام سے یاد فرمایا، یعنی میلاد النبی کا مبارک ہونا اور میلاد انبیاء کا مبارک ہونا یہ عنوان اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت اسے مبارک کہہ کر کے بیان فرما رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کا ذکر جمیل قرآن مقدس میں فرمایا، اور بھی تفصیل سے دیکھا جائے تو دیگر انبیاء کرام کا ذکر جمیل بھی ملتا ہے۔ پتہ چلا
کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی میلاد کا ذکر قرآن مقدس میں کر کے اپنے بندوں کو انبیاء کرام کی میلاد منانے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اور انبیاء کرام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے میلاد کا بھی تذکرہ کیا اور نبی پر سلام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں ذکر و اذکار، واعظ و نصیحت، اخلاق و کردار کی درستگی کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں پر اہل سنت و جماعت یہاں سلام کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سلام بھی نبی پر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو، سلام ہو یحییٰ پر ان کے میلاد کے دن، خاص طور سے ارشاد فرمایا یوم ولدہ، ان کے میلاد کے دن، اور ان کی وفات کے دن، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر سلام بھیجا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اسی قرآن مقدس کی سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، 33 میں ارشاد فرمایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو مجھ پر میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ نبی خود اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ رب العزت اسے بیان فرما رہا ہے، گویا کہ نبی کے اس عمل مبارک کی تائید اور اس پر وہ مہر لگا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کی ولادت کے دن سلام پڑھنا، نبی کی وفات کے دن سلام پڑھنا اور نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنا، یہ خود نبی کا بھی طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کا بھی پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اسے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میلاد کے حوالے سے جو بھی صحیح روایات جائز امور پر مشتمل اعمال خیر بجا لائے جاتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، جس کا ایک اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔